اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذیقعدہ کے مہینے میں آج کے دن کا یہ بادشاہ وظیفہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ لو، انشاءاللہ شام سے پہلے سب کچھ مل جائے گا، مرادیں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، آج کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، رزق آئے، تو یہ وظیفہ آج کے دن چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں نہیں بیٹھنا، بلکہ سیکنڈز میں یہ وظیفہ آپ کا پڑھا جائے گا اور زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تصویر بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگ اپنی مایوسیوں سے نکل جائیں گے، تنگ دستیوں سے نکل جائیں گے۔ یہ جان لیں کہ مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہے، وہی گمراہ ہوئے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ سے امید رکھیں۔ بعض اوقات مختلف آفات اور دنیاوی معاملات یا بیماریوں اور اخراجات کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمت ہار دیتا ہے۔ اسی طرح کی مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کا پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوسی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور اپنے اندر خوف آخرت پیدا کرے، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم اجر و ثواب پر نظر رکھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین پختہ ہونا چاہیے، مایوسی اس سے دور بھاگ جائے گی۔ اور مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ اگر کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بعض اوقات کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شاید مجھ پر آزمائش ہے، بے صبری کا معاملہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھے۔ مصیبت اور پریشانی سے نجات کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کی بارگاہ میں التجائیں کرے۔ اور مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی آسائش والی زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اس پر کو سخت تشویش ہوتی ہے کہ رب نے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں دیا۔ تو بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور قناعت اختیار کرے، اور یہ ذہن بنائے کہ اللہ نے اسے پرآسائش زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے بھی ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی منشا ہے کہ وہ جس طرح مجھے رکھنا چاہے رکھے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب انسان اس طرح کے معاملات کرنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان اپنی زندگی میں صبر اور شکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اس کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی انسان بری صحبت میں بیٹھتا ہے، جیسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت کی وجہ سے بھی انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت چھوڑ دے اور نیک اور پرہیزگار متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو انشاءاللہ اس کے دل سے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھیں، کبھی مایوس نہ ہوں، ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن جس طرح سے پڑھنا ہے، آپ لوگ چاہو تو کسی بھی نماز کے وقت
کسی بھی نماز کے بعد میں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اگر نماز کے بعد نہ پڑھ پاؤ، بھول جاؤ، تو کسی بھی وقت چلتے پھرتے گھر میں، دکان میں، جہاں پر بھی ہو، آفس میں، مدرسے میں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے کہ آپ کو بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں، اور یہ وظیفہ آپ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھ کے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیں۔ اس درود پاک کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے وظیفے میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فوری طور پہ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے تو آپ نے قرضہ اتر جانے کی نیت کرنی ہے۔ اب اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کرنی ہے۔ دولت نہیں ہے تو دولت کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے، اور رزق نہیں ہے تو رزق کی نیت کر لیں۔ عزت، شہرت، گھر، نوکری، اور اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے، اور معاشرے میں آپ کی عزت نہیں ہے، تو یہ تمام باتوں کی نیت کر کے جو مقصد آپ کو ہے، آپ نے ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لینی ہے، اور پھر یوں طرح سے آپ نے تمام حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ جتنی بھی حاجات ہوں، جو بھی ہو، اللہ تمام حاجات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ میرے اللہ کے ایک کن کہنے کی دیر ہے، فیکون ہو جائے گا، تمام معاملات، مشکلات حل ہو جائیں گے۔ بس آپ کے پڑھنے کی نیت ہے، آپ کس نیت سے پڑھتے ہیں، آپ نے کس دھیان اور توجہ سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ آپ کی دھیان اور توجہ کے اوپر منحصر ہے۔ آپ کے تمام کاموں کا، آپ کی تمام کامیابی کا انحصار آپ کی دھیان اور توجہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے رب کو کس طرح سے پکارتے ہیں۔ وہ رب تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رب جو کسی تعریف کا محتاج نہیں، جو پوری کائنات کا رب ہے، وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، جو پتھر میں چونٹی کو رزق دینے پر قادر ہے، وہ اللہ آپ کی پکار نہیں سنے گا، ضرور سنے گا۔ آپ اسے پکاریں، آپ اسے جس تڑپ کے ساتھ پکاریں گے وہ آپ کی پکار سنے گا اور آپ کی ہر مسئلے کو حل کرے گا۔ وہی ہر مسئلے کو حل کرنے پر قادر ہے۔ اپنے مسائل کو لے کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن اللہ چاہے تو 1 منٹ میں مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اس کو پکارنے کی دیر ہے، اس کو آواز دینے کی دیر ہے، اس کو اس کے ناموں سے پکاریں، اس کو اس کے پیارے ناموں سے پکاریں۔ یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام۔ اتنے مبارک اور اتنے زبردست نام ہیں، اب ان کو پکاریں، اللہ کو ان ناموں سے پکاریں۔ اللہ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا، آپ کی پکار کو ضرور آپ کے مسائل کے حل کرے گا۔ آپ نے نیت، اپنے مقصد کی اپنی نیت کرنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر اپنے رب کو پکارنا ہے، وہ آپ کی پکار ضرور سنے گا، آپ کے مسئلوں کو ضرور حل کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، آپ کے گھر سے فتنے فساد کو دور کرے گا۔ آپ کے کیا ہماری دنیا کو بہتر نہیں کر سکتا؟ ہماری دنیا کو جنت نہیں بنا سکتا؟ وہ بنانے پر قادر ہے۔ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، وہ صرف ہمیں آزمانے کے لیے کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے کہ نہیں۔ اس کا حق ادا کریں، جیسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، تو ہمیں یہ پریشانیاں، یہ تکالیف نہ آئیں۔ اپنے معاملات پر نظر رکھیں، کہیں ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچ۔ اگر ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف ہوگی تو ہمیں کیسے سکون مل سکتا ہے کہ وہ بھی انسان اللہ کا ہے اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اپنے معاملات پر نظر رکھیں، جائز ناجائز پر نظر رکھیں، ان چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے عملوں کو درست کریں، اپنے روزمرہ روٹین کو درست کریں، کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں، یہ تسبیح پڑھ لیں، تو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ غیب سے رزق، دولت عطا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، اللہ ہمارے قرضوں سے نجات دے دے، نیک صالحہ اولاد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے،
جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں وہاں اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ ناظرین آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، پتہ نہیں کس کی آمین سے ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ناظرین اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ میرا اللہ ہزاروں کروڑوں اور اربوں کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو کروڑوں دے دے اربوں دے دے، تو اللہ سے مانگنے کے لیے کنجوسی مت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے وظائف کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔